السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کو دریائے جہلم کی سیر کرواؤں گا۔ یہ دریا اس وقت یہاں پر منگلا کے مقام سے گزر رہا ہے، تو آج کل سپل وے گیٹ کھلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پانی دریا میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو کافی تیز پانی ہے۔ اور یہ جس وقت پانی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس وقت پھر سپل وے گیٹ کھولے جاتے ہیں جو ڈیم کی طرف ہیں، وہاں سے پھر دریائے جہلم میں یہ پانی چھوڑا جاتا ہے۔ اور یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ منگلا کے مقام پر یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ابھی پانی کے قریب اور آپ کو یہ خوبصورت نظارہ دکھاتے ہیں۔ دوستو 1992 میں جب سیلاب آیا تھا تو اس دریا میں 1,00,000 کیوسک کا پانی کا ریلا چھوڑا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے اس دریا کے کٹاؤ میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو پہلے یہ دریا اتنا زیادہ کھلا نہیں تھا، اس کا ایریا بہت کم تھا، لیکن 1992 میں سیلاب کے بعد جب 1,00,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پس منظر میں، یہ جتنا بھی آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا دریا میں شامل ہو گیا ہے۔ یہاں پر پہلے آبادی ہوا کرتی تھی، تو بعد میں یہ سارا دریا میں شامل ہو گیا، تو ابھی دریا کا ایریا بہت کھلا ہو گیا ہے۔ تو اب جب بھی 1-2 گیٹ کھولتے ہیں پانی کے سپل وے کے، تو دریا کا پانی کافی دور ہوتا ہے کناروں سے۔ تو ابھی کوشش کرتے ہیں، چلتے ہیں پانی کی طرف، پانی بہت دور ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ پانی کیسا ہے یہاں پر۔ تو اس کے علاوہ یہ دریا جو ہے اس میں یہ پانی کی ڈیمانڈ کے اوپر منحصر ہے۔ جس وقت پانی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ایک ادارہ ہے جیسے وابڈا ہے اسی طرح، تو وہ پانی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جس وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق پھر یہاں سے منگلا سے پانی کا اخراج کیا جاتا ہے۔ تو پانی کے اخراج کے 2 ذریعے ہیں ڈیم سے، ایک تو سپل وے ہیں، سپل وے گیٹس ہیں، 9 گیٹ ہیں یہاں پر، اور اس کے ذریعے پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ تو دوسرا پاور ہاؤس میں ٹربائنز لگی ہوئی ہیں اور ان ٹربائنز کے ذریعے پانی کا اخراج کیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی ویڈیو چینل پر موجود ہے، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھیے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس دریا کی سیر کرواتا ہوں، تو آپ دیکھیے بہت ہی خوبصورت دریا ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہاں پر۔ اس کی دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منگلا کینٹ ہے، اور یہاں پر اس سائڈ پر وابڈا کالونی ہے، اور یہ یہاں پر ایک گاؤں ہے، اس کے بیک سائڈ پر منگلا کالونی ہے۔ تو یہاں پر پانی اس سائڈ سے آ رہا ہے، آپ کو پیچھے فورٹ نظر آ رہا ہے اور ڈیم کی دیوار بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آئیے چلتے ہیں پانی کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتھروں میں چلنا خاصا مشکل ہوتا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں، شام بھی ہو رہی ہے، سورج بھی تقریباً غروب ہو چکا ہے، پانی ابھی کافی فاصلہ ہے، کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد پانی کے پاس پہنچ جائیں تاکہ مغرب ہونے سے پہلے آپ کو پانی دکھا سکیں۔ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے اس کے کٹاؤ میں کافی اضافہ ہو گیا ہے دریا کے، تو ورنہ پہلے ادھر بالکل کناروں کے نزدیک سے پانی گزرا کرتا تھا، لیکن ابھی کٹاؤ کی وجہ سے پانی خاصا دور ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک پرانی پائپ لائن ہے، یہ یہاں پر پانی کی سپلائی ہوتی تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ختم ہو گئی ہے، تو اسی کے اوپر سے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس سائڈ پہ بھی پانی ہے، اس سائڈ پہ بھی پانی ہے، تو یہ تقریباً پانی کے قریب ہم پہنچ آئے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ پہنچ جائے پانی کے قریب۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانی پائپ لائن ہے، یہاں پر غالباً کینٹ کی طرف سے پانی منگلا کو آتا تھا، یا پھر شاید منگلا کی طرف سے پانی ادھر جاتا تھا، اب یہ صحیح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ بہت پرانی لائن ہے یہاں پر۔ یہ آخرکار ہم قریب آ گئے ہیں۔ جی تو دوستو یہ دیکھیں
ہم پانی کے قریب آ گئے ہیں. یہاں سے پانی کا بہاؤ کافی تیز ہے. یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ پانی ہے. سورج بھی غروب ہونے والا ہے اور یہ خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں. اسپل وے گیٹ نظر آ رہے ہوں گے. یہ ڈیم سے پانی یہاں پر اس وقت تھوڑا اندھیرا ہو رہا ہے تو موبائل کا کیمرہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا. یہ سامنے فورٹ بھی ہے اور یہ اسپل وے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسپل وے گیٹ کافی فاصلے پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور یہ پانی یہاں سے گزر رہا ہے. یہ پانی نے یہاں پر اپنا راستہ خود ہی بنایا ہوا ہے. ویسے تو پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دور سے گزر رہا ہے دوسری سائڈ سے. تو لیکن اس سائڈ پہ کٹاؤ کی وجہ سے پانی نے اپنا راستہ بنایا ہوا ہے. یہ پانی اس سائڈ پہ آ رہا ہے تو یہاں سے یہ پانی اپنا راستہ بنا کر تو اس سائڈ پہ جا رہا ہے. تو یہ آگے جا کے پھر دوبارہ اسی پانی کے ساتھ شامل ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں پانی کافی ٹھنڈا پانی ہے. یہ منگلا ڈیم کا پانی ہے. بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ آپ زیادہ دیر اس میں ٹھہر نہیں سکتے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے. اور آپ جب بھی منگلا آئیں تو منگلا ڈیم کی سیر بھی ضرور کیجیے. یہاں پر بوٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے, فشنگ بھی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ دریا کی سیر بھی کریں. بہت خوبصورت دریا ہے, بہت خوبصورت نظارہ ہے یہاں پر. تو آپ جہاں کہیں سے بھی ہیں, آپ جیسے ہی آپ کو موقع ملتا ہے تو ایک وزٹ آپ منگلا کا ضرور کیجیے. تو یہ ایک یادگار وزٹ ہوگا آپ کا. جی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے دریا کی سیر کر لی ہے تو ابھی واپسی کرتے ہیں کیونکہ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں اور اندھیرا بھی پھیل رہا ہے آہستہ آہستہ. تو اندھیرا ہونے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ دریا سے نکل جائیں. ابھی خاصا فاصلہ ہے یہاں پر, آپ دیکھ سکتے ہیں. بظاہر تو یہ کافی نزدیک نظر آتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ فاصلہ ہے یہاں پر. تو ابھی چلتے ہیں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو اب مجھے اجازت دیں. ہمیشہ کی طرح اس دعا پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.